لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عثمان ابن عفان ولی فی الدنیا والآخرہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکل نبی رفیق فی الجنة ورفیقی فیہا عثمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخلن بشفاعة عثمان 70,000 قد استوجبوا النار الجنة قد استوجبوا النار الجنة بغير حساب آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انہوں میں اگے بھی دونوں کیا بھی سامنے کھڑے ہوں دروازے دے سامنے نہ وہ تلاشی لین والا ہے نہ دوسرا بندہ ہے اور وہ بندہ جڑا پینٹ والا سامنے بیٹھا سی اندا پتہ کرو یہ کون ہے. اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی حمد و ثنا تعریف و تسبیح مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم ہم تمام حاضرین و حاضرات کی طرف سے بھی سامعین و سامعات کی طرف سے بھی اور روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
لا تعداد ان گنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ ہے۔ اس میں جہاں بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی بڑی اور جامع عبادت رکن حج ادا کیا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ وہیں اس ماہ مبارک میں ایک اور بھی بہت ہی عظیم الشان قربانی واقع ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں دین اسلام کی خاطر، امن و سلامتی کی خاطر، احترام مسلم کی خاطر، تکریم آدمیت کی خاطر ایسی عظیم الشان قربانی ہے کہ انسانی تاریخ میں سوائے ایک مثال کے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی ہے، اور کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک ظلم پر آمادہ ہوا اور اس نے دوسرے اپنے بھائی کو مارنے کا فیصلہ کیا، تو دوسرے بھائی کو اس کے مذموم عزائم کا اور غلط ارادے کا پتہ بھی چل گیا، مگر انہوں نے صاف کہا جو قرآن بتلاتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے مارو گے تو میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ یہی مثال اس عظیم شہید کی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات جو ہے واضح ہے سنن ترمذی کے حوالے سے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور 40 دن سے زیادہ آپ کو بھوک اور پیاس کی حالت میں گزر چکے تھے، خالی پانی پی کر روزہ رکھتے اور پانی سے افطار کرتے، اور حکمران وقت
اس وقت دنیا کی سپر پاور روئے زمین پر اسلام کا غلبہ تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی طاقت اسلام کے مقابلے میں باقی نہیں رہی تھی۔ با اختیار با اقتدار حکمران اگر ایک اشارہ کرتے تو ان کے ایک اشارے پر لاکھوں گردنیں اڑا دی جاتی، مگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ترمذی کی روایت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ محصوریت کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ایک قول قرار ایک عہد لیا تھا اور میں اس معاہدہ پر بالکل ثابت قدم ہوں، اور یہ بھی ہے کہ میں اپنے قتل کے ڈر سے، اپنے مرنے کے خوف سے خلافت بھی ترک نہیں کروں گا، اور اپنی ذات کے لیے کسی انسانی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہاؤں گا۔ میں شہید ہو جاؤں گا مگر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد پر، آپ کی ارشاد پر قائم و دائم رہوں گا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے یہ اعلانات صادر ہوئے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان ابن عفان ولی فی الدنیا والآخرہ، عثمان ابن عفان، سارے اونچی آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، بار بار آپ کو نہ کہنا پڑے، یہ سستی اور غفلت اچھی نہیں ہے کہ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی ہمارا دوست ہے اور آخرت میں بھی ہمارا دوست ہے، اور یہ نبوت کی زبان سے اعلان ہوا ہے، اس زبان مبارکہ سے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا پیغمبر کبھی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ جب بھی بولتا ہے وحی الہی کے موتی رولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے اور بات عرش والے خدا کی ہوتی ہے۔ اس زبان سے اعلان ہو رہا ہے کہ عثمان ابن عفان دنیا میں بھی ہمارا دوست ہے اور آخرت میں بھی ہمارا دوست ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اعلان فرمایا، وَكُلُّ نَبِيٌّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص رفیق ہوگا، خاص رفیق، خاص ساتھی، خاص جو پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ابن عفان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک مرتبہ پر ان کی خدمات سے، ان کی وفاداریوں اور جانساریوں سے زمین پر، فرش پر مصطفیٰ خوش ہوئے اور عرش پر اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ تو ظاہر ہے یہ بات میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر بتلا چکا ہوں کہ حضور جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات اللہ کا پیغمبر کہتا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات بے شمار ہو گئی، اللہ کے سامنے بھی تھی، حضور کے سامنے بھی تھی، تو دریائے رحمت جوش میں آیا اور دریائے مغفرت اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا جوش میں آیا۔ تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا لَيَدْخُلُنَّ بِشَفَاعَةِ عثمان 70,000 قد استوجب النار الجنت بغیر حساب. کل قیامت کا دن ہوگا اور جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. فرمایا 70,000 آدمی عثمان ابن عفان کی شفاعت کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. دوستو یہ وہ مقامات ہیں جو سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی کو حاصل نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کے دوہرے داماد ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں. ایک بیٹی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی اور اللہ کی قدرت سے وہ وفات پا گئی. پھر دوسری بیٹی آقا کائنات نے دی اور وہ اللہ کے حکم سے دی. آگے چل کر میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں. اللہ کے حکم سے اوپر سے آرڈر آیا کہ اے میرے پیغمبر، اللہ تعالیٰ آپ کے داماد سے اتنا خوش ہے کہ یہ دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی جائے. وحی الہی کے مطابق آپ نے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دی. دوستو یہ وہ اعزاز اور شرف ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اولاد میں سوائے حضرت عثمان غنی کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی دو بیٹیاں کسی خوش قسمت کے نکاح میں آئی ہوں. نبی کی کوئی بیٹی ہے، کوئی نبی کا ساتھی ایسا نہیں ہے کسی نبی کا جس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں بطور زوجیت کے آئی ہوں. یہ شرف اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ احساس اگر حاصل ہے تو آسمان کے چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے گھر میں آقا کائنات کی امام الانبیاء کی یک بعد دو بیٹیاں آئی ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش اتنے تھے ان کی دامادی سے، ان کی خدمات سے، کہ آپ نے ان کی بیٹیوں کو اتنا خوش رکھا، اتنی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی اور آقا کائنات کو اتنی خوشیاں باہم پہنچائیں کہ آقا کائنات اتنے خوش تھے کہ جب دوسری بیٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوت ہو گئی تو امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطاب فرمایا، سب لوگوں کو جمع کیا. فرمایا عثمان ابن عفان میرا اتنا اچھا داماد ہے، اتنا اچھا داماد ہے. ذرا دھیان سے بات سننا. داماد اگر ذرہ برابر بھی اس میں کمی ہو، کوتاہی ہو، کوئی ماں کا لال میں ہوں یا آپ ہوں، پھر اس کو دوسرا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو سکتے نہیں ہے. یہ میں اور آپ تیار نہیں ہو سکتے، اور کوئی تیار نہیں ہو سکتا. اگر عثمان غنی میں ذرہ برابر کمی ہوتی، ذرہ برابر کمی ہوتی، ایمان کی کمی ہوتی، اسلام کی کمی ہوتی، یقین کی کمی ہوتی، وفاداری کی کمی ہوتی، جانساری کی کمی ہوتی، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا پیغمبر کبھی اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ کسی صورت ان کو نہ دیتا. مگر صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرا رشتہ بھی دیا، جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو پھر آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو، صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، صحابیات کو جمع کیا اور خطاب فرمایا، ہائے میرے اللہ، اس مسلمان قوم کو
عثمان ابن عفان کی شان اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بدقسمت لوگ، بد نصیب لوگ حضرت عثمان غنی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیغمبر کے فرمان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری 2 ہی بیٹیاں تھیں، میں نے یکے بعد دیگرے عثمان ابن عفان کے نکاح میں دے دی۔ اب میری اور کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے جس کی شادی نہ ہو چکی ہو۔ 2 ہی بیٹیاں تھیں میری، میں نے وہ عثمان ابن عفان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے۔ وضاحت کرتا چلوں، آقا کائنات کی ٹوٹل 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک سب سے بڑی بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب، سارے کہو رضی اللہ تعالی، جس نے حضور کی خاطر سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی، ہجرت میں کی، سب سے زیادہ صعوبتیں ان کو آئیں، وہ عمر میں سب سے بڑی تھی۔ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے فرمایا، ان کے خامد کا نام علی بن ابو العاص تھا، ان کے خامد کا نام ابو العاص تھا، اور ان کے بطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا نواسا پیدا ہوا جن کا نام علی تھا، علی بن ابو العاص، اور جو ایک میدان جنگ میں جوانی کے عالم میں سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں شہید ہوئے۔ لیکن یہاں یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے، اور یہ وہی علی بن ابو العاص ہیں کہ جب سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے، تو یہ وہ علی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر جن سے حضور نے کعبۃ اللہ کے بت کروائے تھے۔ یہ ہے وہ علی بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول۔ دوستو، یہ اور دوسری بیٹی رقیہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، تیسری بیٹی ام کلثوم وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، اور چوتھی بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون جنت وہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں۔ لیکن جب حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہو چکا تھا۔ کوئی حضور کے گھر میں ایسی اور کوئی بیٹی نہیں تھی جس کا ابھی نکاح نہ ہوا ہو، لہذا حضور نے یہ مسلمانوں کے اجتماع سے یہ ارشاد فرمایا، دوسرے لفظوں میں اپیل کی کہ لوگوں میری 2 ہی بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگرے میں نے دونوں عثمان کے نکاح میں دے دیں، اب میری اور کوئی بیٹی نہیں ہے جو میں عثمان کو دے دوں۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، 40 بیٹیاں بھی ہوتی، تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دینے سے کبھی بھی انکار نہ کرتا، لیکن لوگوں میری اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اس لیے تم میں سے کوئی آدمی میرے عثمان کو رشتہ دے دے۔ اور یہ اپیل کون کر رہا ہے؟ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ایسے داماد تھے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ کو جس کی دامادی اور جس کی وفاداری اور جانثاری پر ناز تھا، اسی لیے فرما رہے ہیں 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے دیتا چلا جاتا اور کبھی رشتہ دینے سے انکار نہ کرتا۔ میرے بھائی